بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنا کمرہ بند کر کے کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں اور چند مہینوں کے بعد آ کر آپ اس کمرے کو کھولیں تو اس کمرے میں اتنی گرد پڑی ہوگی کہ آپ اس کمرے کو صفائی کیے بغیر استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جب ہوا چلتی ہے تیز تو ہوا کے ساتھ گرد بھی اٹھتی ہے، تو اس سے بھی ہم سب نہایت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ گرد ہے کیا؟ یہ گرد زمین کی اوپری سطح کی وہ مٹی ہے جس سے زمین پر سبزہ، پھل اور پھول اگتے ہیں۔ اگر یہ گرد نہ ہو تو انسان کا اس زمین پر بسنا مشکل ہو جائے۔ یہی وہ گرد ہے جو پانی میں موجود بخارات کو بادل کی شکل میں تبدیل کرتی ہے، اور پھر یہ بادل بوند بوند زمین پر برستا ہے بارش کی شکل میں، اور ہم سب اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس چھوٹی سی سادہ سی مثال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ کچھ پسندیدہ چیزیں بھی رکھی ہیں، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ اس مثال سے ہم ریلیشن شپ کے مسائل کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میاں بیوی کی ہی مثال لے لیجئے۔ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت رشتہ بنایا ہے۔ اس ریلیشن شپ میں گیپ کب آتا ہے؟ اس ایک عادت کی وجہ سے، اور وہ عادت کیا ہے؟ جب دونوں فریقین ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے خامیوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک سوال رکھنا چاہوں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کیا تھا تو کیا انہوں نے قبول ہے کہتے وقت کوئی کنڈیشنز رکھی تھیں کہ میں اس انسان کو ان خوبیوں کے ساتھ تو ایکسیپٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مگر ان خامیوں کے ساتھ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا یا کر سکتی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے یقیناً ایسا نہیں سوچا ہوگا۔ یقیناً ہم دوسرے انسان کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ان دونوں فریقین کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، گرج پیدا ہوتا ہے۔ بدگمانی کے بارے میں یہاں پر ایک بات امام ابو حنیفہ کا ایک قول کوٹ کرنا چاہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ بدگمانی وہ اخلاقی بیماری ہے جس کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے۔ یہی بدگمانی، غصہ، گرج ایٹ دا اینڈ نفرت میں چینج ہو جاتی ہے، اور نفرت بعد میں سپریشن کی طرف انسانوں کو لے کے جاتی ہے، اور سپریشن کی صورت میں ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں ایک انتشار پھیل رہا ہے، فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے، بچوں کی لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے پیرنٹس کی علیحدگی کی صورت میں۔ ہم اس چھوٹی سی مثال سے ہم اپنی زندگیوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان خوبیوں کا اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اس کی تمام ویکنسز کے ساتھ اور اسٹرینگس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہیں گے تو شکایت کرنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ویکنسز کے اوپر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ دیکھیں، ہم کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پر ریلیشن شپ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو تبدیل نہیں کرنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خود کو ایڈجسٹیبل بنانا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ رکھنی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارا ریلیشن شپ دن بدن گرو کرے گا۔ ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، محبت دیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو محبت اور عزت دیتے ہیں تو یقیناً وہی محبت اور عزت آپ کو پلٹ کر ملتی ہے۔ اس اہم پیغام کے ساتھ آج تک کی میری یہ بات یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔